نماز پڑھنے والے کو بھی ظاہری اعتبار سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے کیا ملا، اور نماز نہ پڑھنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا میرا کتنا نقصان ہوا۔ دونوں ایک طرف سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پڑھنے والے کو جب اس نماز کا پتہ چلے گا، اور وہ کب پتہ چلے گا؟ جب اس غفلت والی آنکھ بند ہو جائے گی، انسان اس دنیا سے چلے جائے گا، پھر اس وقت کا حساب جب اس کے سامنے آئے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، یہ تمام چیزیں جب اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی، تو اس وقت انسان پچھتائے گا، یہ سوچے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا، میں دوبارہ دنیا میں چلے جاتا، اور اب میں اللہ کی فرمانبرداری کرتا، اب میں اللہ کے احکامات کی ایک ایک احکام کی پیروی کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا انسان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت گزر گیا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ مجلس جو اس وقت کی ہے مختصر سی مجلس ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ہمارے لیے یہ وقت قیمتی بن جائے، کہ انسان کا اگر کوئی وقت قیمتی بن جائے تو وہی انسان کا سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ یوں تو زندگی گزر جاتی ہے، فٹ پاتھ پر سونے والوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ آ جاتے ہیں، چوپائیوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، پرندوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، لیکن انسان کی زندگی اللہ نے انسان کو کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان فطرتاً انسان میں ایک غفلت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ انسان، وہ غفلت میں رہنے والے انسان، میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ او غفلت میں رہنے والے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے اللہ نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا جانوروں کی طرح انسان کا بھی صرف کھانا پینا اور مرنا مقصد ہے؟ بس یہی انسان کا مقصد ہے؟ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تجھے ایک دن میری طرف تو اس چیز کا گمان کرتا ہے کہ تجھے میں نے بیکار پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تجھے ایک دن میرے پاس پھر لوٹ کر آنا ہے، اور پھر تیرے سے رتی رتی کا حساب لیا جائے گا، پائے پائے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب تجھ سے لوں گا۔ اور اس وقت پچھتائے گا، اس وقت یہ سوچے گا دنیا میں جانے کی، دوبارہ سے تو التجا کرے گا، لیکن مجھے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے چلے آتا ہے دوبارہ اس کو دنیا میں واپس نہیں بھیجتا۔ لہذا دنیا میں رہ کر، یہ دنیا جو ہے مشقتوں کا ایک گہوارہ ہے، ہر ایک انسان چاہے مزدوری کرنے والا ہے، چاہے گورنمنٹ نوکری کرنے والا ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ہر ایک محنت اور مشقت کر کے ہی زندگی بسر کرتا ہے، اور ہر ایک مشکلات کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور مشکلات کے بعد کوئی سوچتا ہے، مزدور یہ سوچتا ہے کہ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہوں، کہ مجھ سے اچھا تو وہ ہے جو نوکری کرتا ہے، مہینے پر تنخواہ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس گورنمنٹ ملازم سے یہ پوچھیں کیا آپ آرام کی زندگی بسر کرتے ہو، تو وہ کہے گا نہیں، مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہے، میں ہی سب سے بڑی مشکلات میں تو میں ہی پھنسا ہوں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی شخص دنیا میں رہ کر ایسی زندگی بسر نہیں کرتا ہے
کہ وہ ہر وقت خوش و خرم ہو. محنتیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد میرے بندے تجھے میرے ساتھ ایک دن ملاقات کرنے آنا ہے. انسان چاہے اللہ سے ملاقات کرنا یا نہ چاہے، لیکن جب وقت پورا ہوگا تو ایک دن ہم سب نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. لیکن کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب ملاقات اس کی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے، انسان کے لیے مزین کر دی، انسان کے لیے خوبصورت بنائی گئی. لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، وہ مزدوری بھی کر رہا ہے، وہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہونا چاہیے.